www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. محترم دینی بہنوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس طرح ہر مرد و عورت میں دو چیزیں رکھی ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. ان دونوں میں اصل روح ہے. جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی تندرست و توانا ہو، ایک دن مٹی ہو جائے گا. لیکن حالات جتنے آتے ہیں وہ سب روح پر آتے ہیں. چین آتا ہے تو بے چینی آتی ہے، تو سکون آتا ہے، پریشانی آتی ہے، وہ روح پر آتی ہے. اور ان دونوں میں اصل روح ہی ہے. پھر روح کالی بھی ہوتی ہے، روح نورانی اور پاک صاف بھی ہوتی ہے. جس طرح جسم کے لیے غذا ہے، اچھی غذاؤں سے تندرستی اور جسم اچھا تندرست توانا بنتا ہے، اس طرح روح کی بھی غذا ہے. روح کی غذا اللہ کے احکامات ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ کے حکم سے. اس روح کو جتنی اللہ کے حکموں کی رضا ملتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم میں نور ہے. جتنے اللہ پاک ہیں اتنا ہی حکم ان کا پاک ہے. جتنے اللہ کی ذات میں نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اتنا ہی اللہ کے حکموں میں نور ہے. جب بندہ یا بندی اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں تو یہ روح نورانی ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے. جتنی پاک ہوتی ہے اتنی اس کی گندگی اور ناپاکی دور ہوتی ہے. جیسے اجالا ہوتا ہے تو اندھیرا جاتا ہے. تو جتنی پاک ہوتی ہے اتنی ناپاکی اس کی دور ہوتی ہے. جتنی نورانی ہوتی ہے ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا اس کا دور ہوتا ہے. جتنا جسم کے لیے غذا ضروری ہے ایسے ہی روح کے لیے بھی اتنی ہی. جس طرح ہر مرد و عورت میں جسم اور روح ہے، ایسے ہی ہر مرد و عورت کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے، موت پر ختم ہو جاتی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے موت سے، سکرات سے. اس کو خاتمہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے.
پھر اس روح کے لیے جیسے روح کالی بھی ہوتی ہے اور نورانی بھی ہوتی ہے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، شریعت کے حکموں کو توڑنے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو چھوڑنے سے روح کالی ہوتی ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی گناہ کرتے ہیں تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اس کی صفائی کے لیے اللہ نے توبہ اور استغفار دیا ہے۔ اسی لیے دو فرشتے جو اعمال لکھنے والے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف کرامن کاتبین، بندہ یا بندی جب گناہ کرتے ہیں تو بائیں طرف والا گناہ لکھنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو روکا جاتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، عسیٰ ان یتوب، ہو سکتا ہے میری بندی میرا بندہ توبہ کر لے۔ توبہ سے گناہ ایسا ختم ہوتا ہے اور دل ایسا پاک ہوتا ہے، دل کی سیاہی اور اس کا کالا پن، جو کالا نقطہ پڑا ہے، وہ ایسا دھل جاتا ہے جیسے صابن سے میل صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے توبہ کو، استغفار کو گناہوں کا صابن اور گناہوں کو صاف کرنے والی چیز تھی، اور یہ توبہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب لا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والی، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے، یہاں تک کہ 99 خون کیے تھے اس نے، لیکن کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، کبھی نہ کبھی تو خیال آتا ہے کہ بھائی مرنا تو مجھے بھی ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے وہ فرعون بھی اور قارون جیسے بھی، ان کو بھی اخیر وقت میں کہا میرا کیا ہوگا۔ تو اس آدمی کو بھی ایک دن خیال آیا کہ جیسے میں نے 1 مارے، 2 مارے، 10 اور 99 میں مارے، تو آخر مرنا تو مجھے بھی ہے، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اس کا دل میں خیال جم جانا اور دل پر اس کی چوٹ پڑ جانا، ہائے میں نے کیا کیا، مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے اس بھرچک میدان میں جہاں اولین آخرین جین سارے ہوں گے، کسی مرد اور کسی عورت کے پیر سرک نہیں سکیں گے، ذرا برابر حرکت نہیں کر سکیں گے، جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، حلال حرام جائز ناجائز، سود سے جھوٹ سے لوگوں کا حق مال کے، مال کہاں سے کمایا، پھر خرچ کہاں کیا، دین سیکھنے میں، دین کی محنت میں، یا اپنی منمانی، اپنی جی کی چاہتیں اور اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں کہاں خرچ کیا۔ 5واں سوال ہوگا جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا۔ جانتے تھے کہ سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے، اس ایمان میں ترقی، اس ایمان میں بڑھوتری، ایمان میں قوت، اور اس لیے کہ ایمان ہی کی شان یہ بتلائی ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس بندے بندی کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے تو جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، ہمارے چہروں میں 2 آنکھیں ہیں، یا راستہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، راستہ صاف ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، اسی طرح جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں گھر کر جاتا ہے تو دل کی آنکھوں سے کس عمل میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے،
جھوٹ میں کیا نقصان ہے، سچ میں کیا نفع ہے، ایمان کا کیا نفع ہے، بے ایمانی کا کیا نقصان ہے، نمازوں کا کیا نفع ہے، روزوں کا کیا نفع ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا، بیمار کی بیمار پرسی، اس کی دوا دارو کا انتظام، کوئی یتیم بچہ ہے اس کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرنا، اس کا کتنا نفع ہے، کسی کے ہاتھ کی روٹی چھین لینا، کسی کی زمین پر مکان پر قبضہ کر لینا، لیا ہوا قرضہ ادا نہ کرنا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے اس محنت کو نہ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ بنانا، اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کی عظمت و بڑائی کو دلوں میں نہ اتارنا، یہ کتنا گناہ ہے، اس کا کتنا نقصان ہے، یہ پھر دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ لیکن اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، سینوں میں جو دل ہے وہ جب اندھے ہو جاتے ہیں، جیسے کسی آدمی کی دونوں آنکھیں نہ ہوں، آدمی ہو یا عورت ہو، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اب کبھی دیوار سے ٹکراتے ہیں، کبھی کھمبے سے ٹکراتے ہیں، کبھی گھڑے میں گر جاتے ہیں، اس لیے کہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے، بیوی شوہر سے ٹکراتی ہے، بھائی بہن سے ٹکراتا ہے، گاہک دکاندار سے ٹکراتے ہیں، مالدار غریبوں سے ٹکراتے ہیں، غریب مالداروں سے ٹکراتے ہیں، پڑوسن سے ٹکراتی ہے، پھر یہ ٹکریں ہوتی ہیں جس کا نام لڑائی ہے۔ یہ دل اندھے کہے سے ہوتے ہیں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، صبح سے شام تک زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، اس سے جو عمل ہوتے ہیں یہ جب اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے جو نافرمانیاں ہوتی ہے اس سے دلوں پر جیسے ایک کالا نقطہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ دل بالکل کالے ہو جاتے ہیں، تو جیسے اندھیرے میں کچھ نہیں دکھتا، اندھیرے میں کچھ نہیں دکھتا، ایسے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو جیسے اور اندھیرے میں کچھ نہیں دکھتا، اندھیرے دلوں والوں کو اپنا نفع نقصان نظر نہیں آتا۔ بازاروں میں پھرنا، بے پردگی، بے حیائی، شریعت سنت کے خلاف، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، کپڑے دھو رہے ہوں، بچوں کو دودھ پلا رہے ہوں یا آٹا گوندھ رہے ہوں، یا جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں نفع اور نقصان نظر نہیں آتا۔ نقصان کی اصل جگہ جو بتلائی آخرت میں وہ جہنم بتلائی، لیکن نقصان کا جو اثر ہوتا ہے دنیا میں تو اس کو یوں کہا جیسے درخت ہوتا ہے، ایک تو درخت ہے، اس کا تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، یہ تو درخت ہے، یہ اس کے اوپر اگر ببول کا درخت ہے تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، آم کا درخت ہے، انار کا درخت ہے، اور کسی پھل کا درخت ہے تو اصل تو اس کا وہ پھل ہے، لیکن اس درخت کا سایہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ببول کے کانٹے دار درخت ہوتا ہے لیکن اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی اصل اور جو نقصان والے عمل ہیں اس کی اصل سزا تو آخرت میں ہے، جہنم کی شکل میں، عذاب کی شکل میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں
وہاں کے کھانے پینے، جوڑے زیور، خوبصورتی، نور، اور وہاں کے بستر، وہاں کے پلنگ، وہاں کی مسیریاں، وہاں کی جتنی چیزیں ہیں وہ اچھے عملوں کی بدلی ہوئی شکل۔ جہنم کے سانپ، بچھو، فرشتوں کے ہتھوڑے، گرم گرم پانی، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ فقطع امعاءہم، جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی اور پانی پینا چاہیں گے تو اتنا گرم پانی ان کو دیا جائے گا کہ جب پینے کے لیے منہ کے قریب کریں گے تو نیچے کا ہونٹ ناف تک اور اوپر کا ہونٹ آدھے سر تک چلا جائے گا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے جب گھونٹ بھریں گے تو آنتیں کٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ تو وہ جہنم کے جتنے عذاب ہیں وہ سارے گناہوں کی بدلی ہوئی شکل، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری اچھے عملوں کی بدلی ہوئی شکل۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے، ابھی رمضان مبارک گئے ہیں، کیا کیا ویرائٹیاں آپ کی افطاریوں میں ہوتی تھی، کسٹرڈ بھی بنتا تھا اور فالودے بھی بنتے تھے اور سموسے بھی بنتے تھے، بھجیے بھی بنتے تھے، قورمہ بھی بنتا تھا، بریانی بھی بنتی تھی، کھیر بھی بنتی تھی اور آئس کریمیں بھی بنتی تھی، بہت کچھ بنتا تھا۔ وہ سب کیا تھا؟ دودھ، شکر، ماوا، اس سب کی بدلی ہوئی شکل کسٹرڈ، وہ جو پاؤڈر آتا ہے اسی کا پاؤڈر آتا ہے، وہ اس کی بدلی ہوئی شکل۔ جلیبی، وہ دودھ کی، میدے کی، شکر کی، چاشنی کی بدلی ہوئی شکل۔ شاندار قسم کی بریانی، چاول، مسالہ، گوشت، اس کی بدلی ہوئی شکل۔ تو یہ جس طرح شکلیں بدلتی ہے ایسے ہی جنت کی حوریں، جنت کے جوڑے، جنت کے کھانے، جنت کا پانی، شرابن طہورا، پاک صاف، جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں پانی کی نہریں ہیں، اور ایسا پانی کہ کبھی گدلا نہیں ہوگا، کبھی میلا نہیں ہوگا، دودھ ایسا صاف شفاف، بدلی ہوئی شکل۔ ایسے ہی دنیا میں اللہ پاک سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ جو بھینس کا دودھ، بکری کا دودھ، گائے کا دودھ کہاں سے؟ کہ ایک طرف تو گائے میں، بھینس میں پیلا پیلا گوبر اور لال خون، من بین فرث ودم، فرث کہتے ہیں گوبر کو اور دم کہتے ہیں خون کو، ان دونوں کے بیچ میں سے اللہ پاک صاف شفاف دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کو بڑا اس میں مزہ اور بہت اس کی سیرابی کی شکل بنتی ہے۔ یہ دودھ وہ جو ہری ہری گھاس کھلائی ہے، جو دانے کھلائے ہیں جانور کو، ان سب کی بدلی ہوئی شکل گوبر اور دودھ، اور اس کے بیچ میں سے اللہ اپنی قدرت سے صاف شفاف پانی۔ خود مائیں عورتیں، ان کو ماہواری آتی ہے، خون کتنا گندا ہوتا ہے، کتنا بدبودار، لیکن جب نطفہ ٹھہرتا ہے اب اس کی غذا یہ بنتا ہے، لیکن وہ جب وہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک اس معصوم بچے کے لیے اب اس کی آنکھیں کھلے گی، اب اس کو بولنا ہوگا، اب اس کو دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو آنکھیں نہیں بند ہے، ماں کو دیکھا نہ باپ کو پہچانا، کچھ نہیں، لیکن اب جیسے جیسے دن گزریں گے تو اس کی آنکھوں کو بھی ضرورت ہے غذا کی، کانوں کو بھی ضرورت ہے، تو اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ پاک
ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو اس معصوم کی غذا بناتے ہیں. ابھی اس کو عقل ہوتا ہے، بہت دنوں کی تمنا کے بعد پیدا ہوا ہے، ماں چاہے کہ اس کو کسٹرڈ کھلا دے، اس کو حلوہ کھلا دے، اس کو مٹھائی نہیں، ابھی نہیں، بیمار ہو جائے گا. ابھی تو اس کی غذا دودھ ہی ہے 2-2.5 سال تک. پھر آہستہ آہستہ اس کو بسکٹ دیتے ہیں، معمولی سی چیز کوئی دیتے ہیں. اب یہ کھانا شروع کرتا ہے، ہوتے 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 پھر وہ غذائیں کھاتا ہے خوب پیٹ بھر کے. تو جیسے یہ بچہ معصوم ہے، ایسے سارے نبی اور سارے پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات معصوم ہیں. ان معصوم نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے روحوں کی جو غذا آئی ہے وہ اللہ کا دین، وہ شریعت کے حکم، نبی کی سنتیں. جیسے معصوم بچے کو دودھ سے اس کی غذا ہوتی ہے اور وہ اب اس کی آنکھیں کھلی، اب وہ بولنے لگا، وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگا، پھر وہ دوڑنے بھاگنے لگا، پھر وہ جوان ہوا. ایسے ہی انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو پوری جماعت معصوموں کی جماعت ہے، ان کے راستے سے جو دین آتا ہے، جو شریعت آتی ہے، وہ روحوں کی غذا بنتی ہے. بچہ جیسے دودھ پیتا ہے بڑھتا ہے، ایسے معصوم نبیوں کی شریعت اور ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سارے نبیوں کے سردار، آپ کے راستے سے جو شریعت آئی ہے، جو دین آیا ہے، آپ نے جو سنتیں بتائی ہے، وضو کی سنتیں اور بتائی، کھانے کی سنتیں اور آداب اور بتائے، کپڑے پہننے کپڑے اتارنے کی سنتیں بتائی، سر میں کنگھی کرنے کی سنتیں بتائی، کپڑے پہننے کی بتائی، پھر عورت کیسے کپڑے پہنے، مرد کیسے کپڑے پہنے، ساری سنتیں بتائی. اسی لیے ایک جگہ ایک موقع پر فرمایا آپ نے، رب کاسیات عاریات مائلات مومیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہنی ہوئی ہوگی اور ننگی ہوگی. رب کاسیات عاریات، بھابیاں، دیورانیاں، جیٹھانیاں، نندیں کپڑے پہنیں گی، ساس، بہو، رب کاسیات بہت ساری پہنی ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، زمین آسمان ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. بہت دنوں تک حدیث پڑھانے والے علماء وہ خود سوچتے رہے کہ بات تو حق اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے کہی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب جیسے یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کپڑے پہنے ہیں اور میں یوں کہوں کہ ننگے ہیں، تو سبھی کہیں گے کہ کیسے ننگے ہیں، کپڑے تو پہنے ہیں. تو رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی کہ کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگے ہوں گی، اور پھر اتنا نہیں ہوں گی، اتنا نہیں ہوگا، مائلات، مٹک مٹک کے چلیں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کریں گی، مومیلات، یہ خود دوسروں کی طرف جھانکیں گی. ان کے بال جو بنیں گے رؤوسہن کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے سروں کے بال، اب مجھے تو اس کا نام آتا نہیں، کیا پب بناتے کیا کہتے ہیں اس کو آج کل، ان کے بال ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، مرد بھی اور عورتیں بھی، کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے
کچھ لڑکیوں نے عورتوں میں آپس میں بات کرتے کرتے کہا ہمارا خاندان اتنا شریف اور ایسا باحیا کہ ہمارے گھر کی کسی عورت کا کسی نے ناخن نہیں دیکھا. یہ تو صدیوں کے بعد جو صحابہ کی عورتیں، ان کی بچیاں، ایسے ہی تابعین، تابعات، حدیث پڑھنے والے مرد، ان کی عورتیں کہ اس میں اتنا تھا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جیسے میری محترم دینی بہنوں، یہ آپ کے گھر میں ابھی اے سی چل رہی ہے، باہر کیا ہے؟ باہر کیا ہے نا؟ باہر چلتے ہیں تو گرمی ہے، پسینے آتے ہیں. اب یہاں اے سی میں بیٹھ کر کے کوئی یوں کہے کہ کیا ہو گرمی، کہاں ہے گرمی؟ اے سی میں باہر کی گرمی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب باہر کی گرمی میں گھر کی اے سی کی ٹھنڈک سمجھ میں نہیں آ سکتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی کہ ہر محلے، ہر گلی کے ہر گھر کے ہر فرد، مرد، عورت، بچہ، ہر ایک کا جو مزاج بنایا تھا حیا کا، شرم کا، ایمان کا، اخلاق کا، اللہ کے ڈر کا، آخرت کی تیاری کا، اس کے فکر کا، علم کے حاصل کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، دین دنیا میں زندہ ہو اس کی محنت کے لیے جان مال کھپانے کا، وہ ایسا ماحول تھا کہ اس ماحول میں حضور فرما رہے ہیں کہ پہنی ہوئی ہوں گی، ننگی ہوں گی. صحابہ کو بھی بہت تعجب ہوا. ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین جنہوں نے حدیث، ان کو بھی بہت تعجب ہوا. لیکن ہاں، ہر چیز اپنے وقت پر سمجھ میں آتی ہے. ہر وقت ہر چیز اپنے وقت پر سمجھ میں آتی ہے. رات کا اندھیرا جب سورج چھپ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے. دن کا اجالا جب سب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے لوگ سمجھتے رہے، دل تو کالے ہو گئے، اب اندھے ہو گئے، کیا نفع کیا نقصان، کیا حیا کیا بے حیائی، یہ تو نظر ہی نہیں آتی. اب آیا نائلون کا وقت. نائلون کے کپڑے بنے، روپٹا کتنا بڑا، 2-2.5 گز کا، پورا پہنا ہوا ہے، پورا اوڑا ہوا ہے، اور بال سارے دکھ رہے ہیں. کپڑے پورا سوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن بدن چھلنی کی طرح. ارے یہ کیا ہوا کہ یہ وہ 1500 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی یہ ہوا. بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آئی کہ ہاں پہنی ہوئی ہے ننگی. پھر اتنا نہیں، آگے جب سڑکوں پہ چلتی ہیں، آپ کے صورت میں تو شاپنگ کا رواج ہے نا، عصر کے بعد تو کوئی گھر میں کوئی رہ نہیں سکتی، بہو بھی، بیٹیاں بھی، ساس بھی، نندیں بھی، بھاوجیں بھی. جتنا چاہے تمہیں برا لگے لیکن صاف صاف کہوں گا، سڑکیں بھری ہوئی ہوتی ہے، مارکیٹ بھرے ہوئے کیا ہے؟ شاپنگ. شاپنگ میں جاتی کیسی ہیں؟ ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ خود دوسروں کو دکھاتی ہیں، دیکھو ہمارا سوٹ، دیکھو ہمارے کپڑے. منہ ملاتی، دوسروں کو اپنی طرف جھانکنے اور دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں خود دوسروں کو. اگر عام طور پر تو دوپٹہ جو سر کے لیے تھا، جو سینے پر ڈالنے کے لیے تھا، اپنے کو چھپانے کے لیے، وہ تو گلے میں ہوتا ہے، دوپٹہ گلے کے لیے ہے کہ دیکھو ہمارا سر اونٹنی کی طرح. قیامت قریب آ رہی ہے. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی،
مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، عقیقے کی تیاری ہوتی ہے، کبھی خالہ، کبھی بہن، کبھی پھوپھی، کبھی نانی، کبھی دادی، خوب چمکار سے 1 مہینے کا ہو گیا، 2 مہینے کا ہو گیا، سال بھر کا ہو گیا. یہاں تو یہ باتیں ہوتی ہے اور وہاں آسمانوں میں کہ وہ جتنی عمر لے کر آیا ہے اس کی عمر کا 1 سال ختم ہوا، یہ 1 سال موت کے قریب ہوا، یہ 1 سال موت کے قریب ہوئی. 40 سال، 35 سال، 25 سال، یہ اتنے موت کے قریب ہوئے. ایسے ہی میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک دنیا کی ابتدا اور انتہا ساری بتلائی. زمین کب بنی، آسمان کب بنا، کون سی قوم آئی، اس کے لیے کون سے نبی اور پیغمبر آئے، قوم نے نبی کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے نبی کی بات مانی اللہ نے ان کو کتنا نوازا، جنہوں نے نبی کو ستایا اور نبی کی بات کو ٹھکرایا ان پر کیسے عذاب آئے، وہ سارے بیان کیے. پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں قیامت کے قریب کے فتنے بیان کیے. ان فتنوں میں یہ بیان کیا کہ وقت آئے گا، پہنی ہوئی ہوگی اور ننگی ہوگی، مٹک مٹک کے چلے گی، دوسروں کی طرف جھانکے گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے گی، بال ایسے. اب جیسے یہ شادیاں ہوتی ہے تو اس سے پہلے بال بنواتی ہیں، ان بالوں میں پانی جاتا ہی نہیں. رات کو میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو گئی، نہائے بھی، پانی تو گیا نہیں، پاک تو ہوئی نہیں. اب یہ پھر رہی ہے ناپاک اور سمجھنے آج ان کے ہاں دعوت ہے، آج ان کی گلی میں دعوت ہے، آج خالہ ناپاکی کے ساتھ. کیوں؟ اس کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ دل تو اندھے ہے، آنکھیں تو ہے ہی نہیں، آنکھیں ہو تو دیکھے، دل اندھے ہیں. اس بے حیائی، اس شریعت کے خلاف کی کیا مصیبتیں ہیں کہ وہ جو بہت شاندار کھانے کھائے ہیں رمضان میں، آخری نتیجہ اس کا پاخانہ. یوں کہ وہ جتنی بے حیائی، جتنی بے شرمی، جتنی بے پردگی، جتنی نماز قضا، جتنے ماں باپ کو اور بھائی بہنوں کو ستانا، جتنی شوہروں کی نافرمانی، جتنا شوہروں کی طرف سے عورتوں کو ستانا، اس سب کی وہ گندگی جہنم کی شکل میں. یہ سانپ، اسی لیے اللہ پاک کبھی کبھی بندے اور بندی کی آنکھ کھلوانے کے لیے کہ اب بھی سنبھلو، اب بھی سنبھلو، اب بھی سنبھلو. جیسے قرآن نے کہا ہے، لوگوں یہ تمہاری چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، جس نے اماں ابا کو ننگا کروا دیا تھا اور جنتیں چھلوا لی تھی، وہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے. اسی سے بچنے کا سامان دینے کے لیے اللہ نے رمضان دیا تھا. شیطان کو بند کرا دیا تھا، جہنم پہ تالے ڈلوا دیے تھے، عملوں کی قیمت بڑھا دی تھی، دعا میں قبولیت بھر لی تھی. اور افطار کے وقت تو ایک دعا ضرور قبول کروں گا، اور عید کی رات میں تو وہ انعامات، جیسے عیدی نانی آئی تو انہوں نے دی، خالہ آئی تو انہوں نے دی، ابا نے دی، چچا نے دی، ماموں نے دی، کتنی عیدیاں، کتنی. ایسے اللہ اس رات میں یہ تقوی لو، یہ صبر لو، یہ شکر لو، یہ اخلاق لو، وہ ساری عیدی اللہ کے ہاں سے مل رہی تھی. جیسے ہی عید کا چاند ہوا، شیطان کھلا، جہنم کے تالے ٹوٹے، عملوں کی قیمت کم ہوئی اور شیطان ننگا ناچ. اسی لیے برا تو ماننا مت، اور مانو تو میرا کیا بگاڑ لوگی. 2 روٹیاں زیادہ کھا لینا، میں تو ابھی بیان کر کے چلا جاؤں گا. عید ہی کے دن مردوں کا انتظار ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آیا تو پھر بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو لے کے چلیں گے. کہاں؟ فلاں ہوٹل میں، فلاں پارک میں. چونکہ پارک میں تو بہت نور برستا ہے تو وہ نور لینے کے لیے جائیں گی. ہوٹلوں میں چونکہ اس ٹیبل پر یہ بیٹھی ہیں، اس ٹیبل پر وہ بیٹھی ہیں، تو وہاں تو نور برستا ہے. اب چونکہ رمضان گزارے ہیں،
تو سارا وہ نور جمع کر ایک ہی دن میں سارا صاف۔ وہ رمضان میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھی تھی، نفلیں بھی پڑھی تھی، دعائیں بھی مانگی تھی، آنسو بھی نکلے تھے، لیکن وہ اللہ نے تو پہلے کہا تھا شیطان تمہارا ایک ہی دن میں سارا صاف۔ رات بھر جاگتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور خوب پڑھتے اور قرآن بھی پڑھنے، دعائیں بھی مانگے۔ عید ہی کے دن ایسے سوئے کہ ظہری ختم، عصر میں تو تھے ہی نہیں، ملنے والیاں آئی تھیں، عید مبارک کہنے کے لیے آئی تھی، نہ اس نے پڑھی نہ اس کو پڑھنے دی۔ میری محترم دینی بہنوں، خدا کرے اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ جہاں قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں، فلانی قوم، فلانے نبی، فلانی امت، فلانے نبی، ان سارے واقعات کو بیان کرتے کرتے بیان کے شروع میں، بیچ میں یا اخیر میں یوں کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو، آنکھوں والیاں، آنکھیں کھولو۔ کیا ہو رہا ہے؟ دل میں نور آ رہا ہے، ظلمت آ رہی ہے؟ دل میں اللہ کا خوف آ رہا ہے یا بالکل بے خوف ہو کے راتیں اور دن گزر رہے ہیں؟ آنکھوں والو، آنکھیں کھولو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت سمجھدار سمجھتے ہو، عقل سے کام لو، عقل اللہ نے دی۔ میری محترم دینی بہنوں، میں نے یہ کہا تھا کہ ہر مرد و عورت میں جس طرح جسم اور ایک اس کی روح، جسم تو مٹی کا ہے، مٹی ہو جائے گا، اصل مسئلہ روح کا ہے، اور یہ روحوں کی غذا احکامات اللہ کے اور شریعت سنت کی پابندی سے روحیں نورانی اور پاکیزہ ہوتی ہے، اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے روحیں کالی اور ناپاک ہوتی۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے آخرت میں ہر مرد و عورت کو جنت میں یا جہنم میں جو جسم دیا جائے گا وہ روحوں کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ نورانی روحوں والی بہنوں کو جو جسم دیا جائے انتہائی نورانی، کہ وہ ساری وہ حوروں کی بھی سردار ہوں گی۔ اللہ نہ کرے کالی روح والوں کی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جو جسم دیے جائیں گے انتہائی کالے اور اتنے ڈراؤنے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کان کی لو سے کندھے تک کا راستہ 500 سال کا، چہرے انتہائی کالے، پورا جسم کالا، پھر سانپ کالے، آگ کالی، پانی کالا، کھانا کالا، کالا ہی کالا۔ اللہ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میری محترم دینی بہنوں، میں نے کہا تھا جیسے جسم اور روح ہے، ایسے دنیا دو زندگیاں ہر مرد و عورت کی ہے، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری زندگی ہر ایک کی شروع ہوتی ہے سکرات سے، اور وہ جو گیا ہے آج تک آ رہا ہے نہ آئے گا، بادشاہ بھی، راجا بھی، مہاراجا بھی، رانیاں بھی، اور بڑی بڑی شہزادیاں بھی، اور کون اور کیسے مالداروں کی اور کیسے عورتیں بھی اور مرد بھی گئے، جا رہے ہیں اور جائیں گے، اور ایک دن مجھے اور تمہیں بھی اور ساری دنیا کو جانا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ نفسہ او کما قال علیہ السلام۔ بہت سمجھدار ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سمجھدار ہیں وہ عورتیں، وہ بہنیں، وہ مائیں، بہت سمجھدار ہیں وہ بھائی، وہ باپ، وہ چچا، وہ بیٹے، جو اپنی منمانیوں پر، اپنی خواہشات پر لگام لگاتے ہیں
اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عملوں کی پونجی بناتے ہیں. بہت ہی نادان ہیں، بہت ہی ناسمجھ ہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، جو اپنی منمانیوں کے پیچھے کہ حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں، جو جی میں آیا اس کے پیچھے جان بھی لگاتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور عقل بھی معوف ہو جاتی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی ناسمجھ نہیں اور ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں. یہ سرٹیفکیٹ میں نہیں دے رہا ہوں، کوئی یونیورسٹی اور کالج والے اور مدرسے والے نہیں دے رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاہے 20 منزلہ بلڈنگ میں رہیں اور چاہے نیچے کیا کہتے ہیں اس کو، ارے وہ تہخانہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، بیسمنٹ میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہے، ہر ایک کو جانا ہے، مرنا ہے. یہاں کچھ نظر نہیں آتا. اسی لیے ہم کو پہلے ہی دن سبق پڑھایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو قرآن دیا ہے. قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ھدی للناس، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو زندگی کے سارے شعبوں میں چلنے کے لیے صحیح راستہ قرآن سے ملے گا. گھر میں کیسے رہنا، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، یہ راستہ قرآن بتائے. اولاد ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے، پورا راستہ قرآن بتائے گا. کس کو بتائے گا؟ للمتقین، جن مردوں عورتوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہوگا ان کو قرآن سے راستہ ملے گا. ایسا راستہ دکھے. اور ہم سب جانتے ہیں، ہمیں جانا ہے، راستہ دیکھتے ہیں، نہ بھئی یہاں تو کیچڑ ہے، نہ بھئی یہاں تو گھڑا ہے، نہ بھئی یہاں تو کتا لیتا ہے، تو بچتے ہیں اس سے. ایسے ہی جب دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ بول، یہ ہمارا آنکھیں استعمال کرنا، یہ دیکھنا کہ نہ بھائی اس سے تو جہنم کے سانپ تیار ہوں گے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ پاک دلوں کی آنکھیں کھلوانے کے لیے ہدایت دے، اس لیے کہ اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. کوئی کتنی ہی نافرمانیوں میں ڈبکیاں لگاوے، ایک اللہ کی اور رسول کی نہ مانے، لیکن اللہ کو ان پہ ہدایت دینی ہے تو اللہ اس کا راستہ بھی بتاتے. جیسے رمضان مبارک آئے تھے، کیا آئے کے لیے آئے؟ سارا سال ہمارا جو گزرا رمضان سے پہلے کا، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو، کتنی نافرمانیاں ہوئی، لیکن اللہ کو پیار آیا امت پر، چونکہ پیارے نبی کی پیاری امت ہے، تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، اسی لیے رمضان کو ہدایت کا مہینہ بتایا، قرآن کو ہدایت کی کتاب بتائی، اور اللہ پاک ہدایت دینے والے اور اس ہدایت کے عملوں کی قیمت بڑھائی، اور ہدایت کے راستے کے جتنی رکاوٹیں، جہنم، خواہشات، اس کے راستے بند کیے. شیطان جو گمراہ کرنے کی قسمیں کھا کے آیا ہے اس کو بند کرا دیا. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی. اب اس رمضان کو اسی لیے یاد رکھنا میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں کہ یہ رمضان مبارک میں جو کچھ نیکیاں کی ہے، جو کچھ اچھے عمل کیے ہیں، یہ ہماری پونجی بنی ہے، یہ ہمارا سرمایہ، ہماری دولت بنی ہے. جیسے سیزن ہوتا ہے نا، جو بیپاریوں کے ہاں سیزن ہوتے ہیں، بھائی یہی سیزن ہے، اس وقت میں چاہے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے. جیسے ہم نے 15 گھنٹے کے روزے رکھے کہ بھائی 15 نہیں، امریکہ میں تو 17 گھنٹے کے روزے تھے، لیکن لوگوں نے رکھے
کہ بھائی رمضان کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، یہ ایک مہینہ ہے. ایسے مختلف سیزن آتے ہیں. کھیتی والوں کی سیزن الگ ہوتی ہے، بیاپاریوں کی سیزن الگ ہوتی ہے، اور سب کا یہ فکر ہوتا ہے کہ اگر اس سیزن میں کما لیا تو سارے سال مزے سے کھائیں گے، پھر بچوں کی شادیاں بھی کریں گے، اور پھر عقیقے بھی کریں گے، ولیمے بھی کریں گے، مکان بھی بنائیں گے، بیٹیوں کو رخصت بھی کریں گے کہ یہ سیزن ہے، اس میں کما لو. میری محترم دیدی بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے اور تمہیں رمضان مبارک ایک سیزن دیا تھا تقوی بنانے کے لیے، کہ تقوی کیا چیز ہے، اور تقوی بن جائے گا تو کیا ہوگا کہ سیزن میں پیسہ کما لیں گے تو پیسے سے کپڑے بھی، پیسے سے گیہوں بھی، پیسے سے چاول بھی، پیسے سے سبزیاں بھی، پیسے سے پھل فروٹ بھی، اور پیسے سے رخصتیاں بھی، پیسے سے مکانات بھی، پیسے سے فرنیچر بھی، پیسہ 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 ساتھ. یوں کہ تقوی بن گیا. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. تقوی بن گیا. جو کام آیا، گھر کا، کاروبار کا، شادی کا، بیماری کا، تندرستی کا، بچوں کا، بہو کا، بیٹی کا، جو بھی کام آیا اس تقوی سے، جیسے پیسے سے وہ ساری چیزیں، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے سارے کام اللہ پاک آسان کر دیں گے. یہ پونجی کمانے کے لیے یہ سیزن آیا تھا. جس بہن نے، جس بھائی نے جتنا تقوی پیدا کیا، جتنا اللہ سے ڈرے. کیسے ڈرے کہ نہ بھائی غیر محرم عورت ہے، روزے کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کہتی نہیں غیر محرم ہے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. تقوی پیدا کیا ہے نہیں. اب وہ یہ سیزن تھا. اب جس نے جتنا بنایا ہے کہ اگر پیسہ کما لیا سیزن میں تو وہ سارا، کہ اب گھر میں سکون، بچوں میں پیار، آپس میں محبت اور روزی کی برکتیں. جیسے قرآن نے ایک جگہ یوں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ گاؤں میں، بستیوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں رہنے والے مرد اور عورتیں اگر یہ دو چیزیں پیدا کر لیں، جیسے کہتے ہیں دو پیسے کما لو، یہی وقت ہے، کیا کہتے ہیں، دو پیسے بنا لو پھر فیوچر بنے گا. یہ قرآن کہتا ہے دو چیزیں بنا لو، اللہ کا ڈر اور اللہ پر ایمان. اگر یہ مرد اور عورتیں دو چیزیں کر لیں، ایمان بنا لیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں، کوئی میرا یہ کام کر دے گا، کسی سے مجھے یہ مل جائے گا، کسی سے وہاں یوں ہو جائے گا. میری تو ہر تمنا، میری ہر آرزو، میری ہر امید میرے اللہ سے، میرا اللہ راضی ہو گیا، میرا کام ہو جائیں گے. ایمان بنا لیا، ڈر اللہ کا پیدا کر لیا. اس تقوی پر اللہ ہی کہتے ہیں زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ سے سچی بات کہنے والا کون ہے؟ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے. اسی لیے عجیب بات بتاؤں، تقوی پر اللہ کی طرف سے جیسے روزے پر انعام ملا نا عیدی میں، تقوی پر بھی انعامات ملتے ہیں. لکھتا ہے کتابوں میں سب سے پہلے تقوی پر بغیر کمائے مال ملتا ہے. صحابہ کے واقعات لکھے ہیں، اس میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. سب سے پہلے بغیر کمائے مال، تقوی پر جمے رہے، تقوی ہی کی زندگی گزارتے رہے تو دوسرا انعام، جیسے خالہ نے بھی عیدی دی، ماموں نے بھی دی، ابا نے بھی دی. اب تقوی پر دوسری عیدی کیا؟ بغیر مال کے چیزیں. لوگوں کے پاس مال ہے، مکان بنانا ہے، زمین نہیں مل رہی ہے، پیسہ ہے، سیمنٹ نہیں مل رہا ہے، سریا نہیں مل رہا ہے، سارا ملبہ پڑا ہوا، سارا سامان پڑا ہوا ہے،
مزدور ہی نہیں ہے، کاریگر ہی نہیں آ رہے. لیکن یہاں تقوی پر بغیر کمائے مال، بغیر مال کے چیزیں، اور تیسری عیدی، تیسرا انعام، بغیر چیزوں کے ضرورتیں پوری ہوں گی. لوگ دوائیں کھاتے کھاتے وٹامن B12 کیا کمپلیکس اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں بیٹا، ہاں، کھاتے کھاتے دودھ کے گلاس پیتے پیتے تھک گئے. یہاں ماشاء اللہ نہ وٹامن B، نہ وٹامن A اینڈ D، نہ وٹامن C، نہ وٹامن کوئی وٹامن، نہ انڈا، نہ مرغا، نہ بالائے. ماشاء اللہ تگڑے ہوتے جا رہے ہیں. دوا کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ جیسے صحابہ کے یہاں حکیموں کو بھیجا تھا تو وہ کئی دنوں کے بعد واپس آئے. کیا ہوا؟ کہ وہاں تو کوئی بیماری نہیں. کیا وجہ کیا ہوئی؟ کہ بات یہ ہے کہ بھوک سے پہلے کھاتے نہیں، اور جب کھاتے ہیں تو تھوڑی سی بھوک باقی رہتی ہے، اس وقت ختم کر دیتے ہیں. جن کا یہ ٹائم ٹیبل ہو وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. ہاں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا؟ بیڈ ٹی. ابھی تو منہ بھی نہیں دھویا، کلی بھی نہیں کی. اور دیکھو خالی چائے پینا مضر ہے. ایک ٹوسٹ تو ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس پر مکھن چپڑ دو. کہ اٹھتے ہی نہ اٹھنے کی دعا پڑھی ہے نہ کچھ کیا ہے، اب وہ مکھن کھایا ہے. پھر ناشتے میں بالایا ہی ہے، مال پوڑے آئے ہیں، اور اس کے بعد 12 ہانڈی بھی ساتھ ہے. مچھلی پاؤں کے لیے لائن میں لگے تھے. کیا کیا ہوا تھا دوپہر کو کہ پھر اس کی ویرائٹیاں. اب گئے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سر بہت بھاری ہے، پیٹ میں افارا ہے، کمر میں بھی درد ہے. اب بھائی چیک کرا لو. بلڈ چیک کرا کے وہ جو صبح اٹھتے مکھن چاٹا ہے، کولیسٹرول. کیا ہے؟ کولیسٹرول. اس لیے کہا تقوی پر جس طرح 3 انعامات ہیں، بغیر کمائے مال، بغیر مال کے چیزیں، بغیر چیزوں کے ضرورتوں کا پورا ہونا. جب یہ تقوی ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کہ شیطان کھل گیا نا، اب تو روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہے، اور یاد بھی نہیں رہا ہے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور آج کا قرآن ہوا کہ نہیں ہوا، اور تسبیح پڑھ رہے تھے اور ادھوری ہی رہ گئی تھی، یاد نہیں رہتا. کہ اب تقوی جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. لال کण کے بجائے سفید کण بڑھ رہے ہیں، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رات کو بہت دیر تک نیند نہیں آتی. جی آپ کے بلڈ میں یہ ہے، آپ کے پیشاب میں یہ ہے، آپ کے اسٹول ٹیسٹ میں یہ. اچھا تو یہ کیا ہوا کہ وہ تقوی گیا. اب کماتے کماتے کنگال ہو گئے. پیسہ ہے، چیزیں ملتی نہیں ہے، اور چیزیں ہیں اور زندگیاں بنتی نہیں، ضرورتیں پوری ہوتی نہیں. میری محترم دینی بہنوں، سب سے زیادہ سب سے پہلے خدا مجھے اس کی سمجھ نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اللہ نے ایک سیزن دیا تھا تقوی بنانے کا، بہت سی بہنیں، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس تو کارگزاری بھی آتی رہی، سورت شہر کی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، گھروں میں بھی. اور ماشاءاللہ 3 دن کی جماعتیں، مردوں کی، عورتوں کی، گھروں میں تعلیم، قرآن کی تلاوت، قرآن اور دعاؤں کا مانگنا، رونا دھونا. یہ سارا سیزن تھا جو سیزن میں کمایا. اللہ ہماری اس کمائی کی حفاظت فرمائے، اور اس کمائی سے سارا سال ہم تقوی والی زندگی کے ساتھ گزاریں. آسمان زمین پر آ جائے، زمین آسمان پر چلی جائے، اور چاہے پورا پچھم ہو جائے، تقوی والی پونجی ہماری بہنوں کے پاس، بیویوں کے پاس، بیٹیوں بہوؤں کے پاس اور بھائیوں کے پاس ہے، تو دنیا میں چاہے جو ہو، خدا ان کی زندگیوں میں برکت دیں گے. اور یہی زندگی ان کو مرنے کے بعد کی وہ ہے جو اصل زندگی ہے، کہ پھر سکرات سے لے کے وہاں تک دنیا رو رہی ہوگی، اور یہ بانسری بجاتی ہوئی، خوشیوں کے نغمے گاتی ہوئی، عورتیں بھی اور مرد بھی اللہ کی ملاقات میں، نبی کے سائے میں
اللہم اجعلنا سامعین مطیعین مخلصین اولیاء رفقاء صاحبین. پھر وہ اللہم احشرنا فی زمرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر. پھر وہاں جانے کے بعد جیسے تم عیدی میں گھومی نا، خالہ سے ملی آئیں، ارے میری سہیلی ہے، وہ تو میری دوست ہے، اس کے یہاں ذرا عیدی کی مبارکباد، کہ وہاں عید کی مبارکباد. آج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے ان کی جنت میں. حضرت ایوب علیہ السلام کو تو دیکھا ہی نہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جانا ہے کہ وہاں تو پھر اماں عائشہ، اماں خدیجہ، اماں صفیہ، اماں فاطمہ اور فاطمہ تو زہرا اور ایک فاطمہ تو صغرا. اللہ اکبر. اگر ان کے واقعات پڑھو، اسی لیے کہتے ہیں پڑھنے کیجیے کہ فاطمہ تو صغرا وہ تھی. اللہ اکبر. کیا ان کی عبادت تھی، کیا ان کی پرہیزگاری تھی. مصر چلی گئی تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے. انتقال ہو گیا، ان کے شوہر مدینے سے ان کا جنازہ لانے کے لیے گئے. وہاں کے لوگوں نے بہت بڑی آفر، ہم آپ کو اتنے لاکھ دیتے ہیں اللہ کے واسطے سے اس اللہ کی بندی کو یہاں ہمارے یہاں دفن کرو. نہیں بھائی، بہت آفر کی، مان نہیں رہے تھے، بالکل تیار لانے کے لیے. ایک صاحب کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ انہی کو، ان کے شوہر کو خواب میں فرمایا خبردار اس کو یہیں مصر ہی میں دفن کرنا ہے. اب حضور نے فرما دیا آج تک مصر میں اس کا مزار ہے اور وہاں کے لوگوں کو ان سے اتنا اعتقاد ہے، اتنا اعتقاد ہے. پہلے تو سورت والیاں بھی بہت قبروں پہ جاتی تھی، بڑے بڑے مزاروں پہ کیا چندیاں باندھ کے آتی تھی. ہاں، لال کپڑا، ہرا کپڑا، سفید کپڑا. ارے وہ مزار قبر والا دکھتا ہی نہیں تھا، قبر نہیں دکھتی تھی، اتنی چندیاں باندھتی تھی. یہ تو اللہ نے تبلیغ کی برکت سے ان ساری خرافات سے سچی توبہ نصیب فرمائی کہ اب جو مسئلہ ہو اللہ سے کہو، نماز پڑھو، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. میری محترم دینی بہنوں، تقوی پر 3 دروازے کھلتے ہیں اور تقوی ہاتھ سے نکل جانے پر 3 دروازے یہ تینوں بند ہوتے ہیں اور دوسرے 3 کھلتے ہیں. کمانے کے بعد بھی پیسہ ہاتھ نہیں آتا، پیسہ ہوتا ہے پھر چیز نہیں ملتی وقت پر، اور چیز ہوتی ہے اور ضرورت پوری نہیں ہوتی. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، تمہاری بھی حفاظت فرمائے. تقوی کا سیزن آیا تھا، کمایا ہے، تقوی بنا ہے. اب مجھے بھی اور آپ کو بھی نیت کرنی ہے اور اس تقوی کی حفاظت کے لیے، جیسے عید کے دن بڑے سوٹ پہنے تھے اور بڑے زیور پہنے تھے. ساس اماں نے بھی، اب تو ساسیں بھی بہت ہو کیا کہنے، وہ دلہن نے گھبرا، وہ ہیں یہ ہماری ساس ہے، یہ تو خود ہی دلہن معلوم ہو رہی ہے. ساسوں نے بھی اور بہوؤں نے بھی اور دیورانیوں نے بھی بہت، لیکن وہ سب کہاں رکھے؟ جہاں چپلیں اتارتی ہو وہاں رکھی ہے، کہاں رکھے؟ اس کے تو زیور بخش ہے، اس کے تو سوٹکیس ہے، شاندار الماریاں ہے. اب یہ جو تقوی بنا ہے اس کو، اس کی حفاظت کے لیے مہینے کے 3 دن مردوں کے، روز مسجد گھر کی تعلیم، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، یہ اس تقوی والے عملوں کی حفاظت کے صندوق ہیں. اور عورتوں کے لیے تیسرے مہینے 3 دن، جو 4-5 مرتبہ 3-4 مرتبہ لگا چکی 10 دن، جن کے 10 دن لگ گئے چلے والیاں باہر، کیا اب تقوی کے ساتھ اگر جاتی ہے افریقہ بھی اور امریکہ بھی تو ان کو بھی کہہ کے آتی ہیں اس زندگی کا جو مزہ ہے کیا تمہارے کھانوں میں اور کیا تمہارے سوٹوں میں، جو اللہ کے سامنے دو آنسو بہانے میں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں، پیار سے بچوں کو دین سکھانے میں جو مزہ ہے. پھر یہ جیسے اب دنیا امریکہ کا سامان اور جاپان کا سامان اور کہاں کہاں کا سامان للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، اگر ہماری یہ سورت کی بہنیں
اور یہ ہماری ماں بہنیں اگر انہوں نے تقوی کی حفاظت کی اور اسی کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے لیے وہ صندوق 3 دن کا تعلیم کا ذکر کا نمازوں کا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا بنایا تو اب تک تو دنیا امریکہ کے سامان کو رال ٹپکاتی ہے. اب انشاءاللہ سورت والیوں کے تقوی والی زندگی پر امریکہ روس اور چائنا اور افریقہ وہ رال ٹپکائیں گے. ہمارے یہاں جماعت بھیجو، ہمارے یہاں جماعت بھیجو. یہاں صوبوں میں بھی ضلعوں میں بھی چاہیں گے بھئی سورت میں جو رمضان آیا تھا اور وہ تقوی بنا تھا. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور تمہیں بھی توفیق دے. یہ تو سارے سن رہے ہیں 2 عیدوں کے بیچ میں 4 مہینے کی جماعتوں کا روز کہتے ہیں. یہ جتنے ہیں ان میں سے کتنوں نے 4 مہینے کا ارادہ کیا؟ بولو. 4 مہینے اور باقی کوئی نہیں. دیکھو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو پڑھائی کے وقت میں نہیں، وہ تو ویکیشن میں لگائیں گے. اور یہ ایک بات اور سنا دوں تمہیں، پتہ نہیں اگر تم نے نہ لکھوائے ابھی میرے سامنے، عورتیں تمہاری ماشاءاللہ ایسی ہیں جیسے ابھی سارے رمضان میں شاپنگ بھی کرواتی رہی نا. عید آنے والی ہے، بچے کے لیے یہ چاہیے، بچے کے لیے یہ چاہیے، میرے لیے یہ چاہیے. تو عورتیں تمہاری اتنی مضبوط ہے اگر تم نے نہ لکھوایا نا تو ابھی میں کہتا ہوں کہ جو ہماری کام کرنے والیاں اندر ہیں وقت لگائی ہوئی وہ تشکیلیں کریں اور کس گھر میں تعلیم نہیں ہے وہاں تعلیم شروع کرائیں. کہاں نمازوں میں سستی ہے، کہاں 3 دن نہیں لگے ہیں تو پھر تمہارے نام عورتیں لکھ کر بھیجیں گے، پرچے آئیں گے، پھر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تو پہلے اچھی بات یہ ہے خود ہی بول دو انشاءاللہ ہم جائیں گے. اللہ مجھے تمہیں عمل. ہماری بہنیں بھائی جن گھروں میں تعلیم نہیں ہے ابھی تک فضائل کی تعلیم شروع کرانے کی بہنوں سے باتیں کریں. نمازوں کی پابندی، بچوں کی دینی تربیت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور وہ ساری بات جتنی میں نے کہی ہے نفع نقصان کی، اللہ مجھے بھی اندر میں میرے اتار دے اور مجھے بھی نقصان سے بچنے والا تمہیں بھی اور پوری امت کو اللہ پاک کہ پورے رمضان میں جہاں کہیں جس بہن نے جس بھائی نے جو نیکی کی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، ہر طرح کی مصیبتوں آفتوں سے بچنے کا سامان بنا دے اور رحمتوں مغفرتوں مددوں اور تائیدوں کے دروازوں کے کھلنے اور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے. کرو گے بھائی؟ اپنی مسجدوں کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. ٹھیک ہے کھاؤ کماؤ جاؤ آؤ، یہ تو ہم تو انسان ہیں، فرشتے تو ہے نہیں، لیکن نمازوں کی پابندی، مسجد کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، صبح شام کی تسبیح. یا تو رمضان میں 3 پارے پڑھتے تھے، اب کم سے کم 1 تو پارا پڑھ لو، ہے نہیں؟ اللہ مجھے تمہیں توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. پروردگار تو نے ہی فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اگر ہم نے اپنے نفس پر قابو کیا ہے تو تیری طرف سے اعلان ہے اے اطمینان والے نفس والو جنت میں چلے جاؤ، ہمارے بندوں میں شامل ہو جاؤ. پروردگار اس کی تیاری کے لیے تو نے رمضان کا مہینہ دیا تھا، قرآن دیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شفقتیں کیا دعائیں اور تیرا کیسا کرم روزے داروں پر. اے اللہ ہم سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی اور بہت ہوئی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، عزیز و اقارب کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی مرد و عورت کی پوری بخشش فرما دے، سب کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے. تیرے فضل سے، تیری مدد سے، تیری توفیق سے جس سے جو نیکی ہوئی اے اللہ تو ہی اپنے طرف سے اس کو قبول فرما لے. قبول فرما کر آگے کا پورا سال، آگے کے رمضان تک
تقوی کی بنیادوں پر، تیرے خوف کی بنیاد پر، شریعت سنت کی پابندی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے اور اس کی محنت کو لے کر عالم میں پھرنے کے لیے اپنے کرم سے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ، جیسے تیرے نبی نے بتایا کہ نماز دعائیں دیتی بھی جاتی ہے اور نماز بد دعائیں بھی دیتی ہے، اے اللہ کہیں ہمارا یہ رمضان ہمارے لیے تیرے یہاں بد دعائیں دیتا ہوا نہ گیا ہو۔ اے اللہ معاف فرما دے، پروردگار معاف فرما دے، معاف فرما دے، تو نے تو بہت کرم کیا۔ اے اللہ جب تو نے توفیق دی، روزے رکھوائے، تراویاں پڑھائی، نفلیں پڑھائی اور نیکیاں کرائی، اے اللہ تو اپنے کرم سے اسے قبول کر، تو اسے اپنے قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو تجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے ہاتھوں کو بھر دے، ہمیں تقوی نصیب فرما، توکل نصیب فرما، تواضع نصیب فرما، تحمل نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ جب تک دنیا میں رہیں گے اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی محنت کے ساتھ، روز ایمان میں ترقی کے ساتھ، تقوی توکل میں، صبر و شکر میں آگے بڑھنے کے ساتھ زندگی برکتوں والی، رحمتوں والی، مغفرتوں والی اپنے طرف سے نصیب کرو۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، سکرات میں، قبر میں، حشر میں، اے اللہ آسانیاں اور جو تو اپنے صالح بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اسی طرح جانا ہے ہمارے بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، امت کے ایک ایک فرد کے لیے، اور سب سے اخیر میں اے اللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں اور اے اللہ آپ کے زمرے میں ہمارا اور ساری امت کا حشر فرما۔ اے اللہ آج تک کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہماری توبہ کو توبہ نصوح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کو، شہر کے ہر محلے کی، ہر گلی کے، ہر گھر کے ہر فرد کو، اے اللہ کلمے والے مرد و عورتوں کو، ہر ایک کو اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما کر اس کی عملی تیاری کی توفیق نصیب فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سمجھدار اور عقلمند کہا ہے اے اللہ انہیں ہم کو بنا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، جن پہ قرضے چڑھ گئے عافیت کے ساتھ ادا کروا دے، جو بیماریوں میں سسک رہے ہیں ہر بیمار کو شفائے کامل نصیب فرما، جن کو صحت دی ہے ان کو صحت کو غنیمت سمجھ کر تیری طرف حیران بڑھنے والا بنا دے۔ جتنی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں اے اللہ چل پھر رہی ہیں ان کی بہترین تربیت فرما، سال والے علماء ہوں اے اللہ، ملکوں میں ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کی جماعتیں ہوں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی، خواتین کی جماعتیں جہاں چل رہی ہیں سب کی بہترین تربیت فرما، سب کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں ان کی بہترین تربیت فرما، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، علماء کی، طلباء کی، اساتذہ کی، استادیوں کی، ارے اللہ امت کے عقائد کی، عبادات کی، اخلاق کی، معاشرے کی، معاملات کی، امت کی عصمت، آبرو و عزت کی اے اللہ ہر شخص جہد سے پوری حفاظت فرما۔ ہمارے اے اللہ جو بچے بے اولاد ہیں اے اللہ ان کی گودیں ہری فرما، اے اللہ ان کو اولاد صالح جیتی جاگتی تندرست توانا اولاد نصیب فرما، جن کو تو نے دے رکھی ہے ان کی بہترین تربیت فرما، جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں اچھے صالح جوڑے وقت پر نصیب فرما، جتنی دعائیں کی ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دعا والا بنا دے، تو ہمیں دعا والا بنا دے، دنیا والا ہونا چاہتی ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، کوئی مکان چاہتا ہے، کوئی کارخانہ نہ جانے کیا کیا، اے اللہ ہم تجھ سے دعا اور دعوت چاہتے ہیں، ہمیں دعوت و دعا والی زندگی نصیب فرما، اس کی حقیقت، اس کی بصیرت نصیب فرما۔ جتنی خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائن کی مانگی وہ ساری ہم پر پوری امت کو مرحمت فرما۔ اے اللہ جتنے شرور آفتوں سے پناہ چاہیے اس سب سے ہم کو، ہمارے گھر والے، بچے، بڑے اور پوری امت کو اس سے پوری امت کی اس سے حفاظت فرما۔ آئندہ اللہ ہمیں اپنے ہر مسئلے میں تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے،
ہونے والے سفروں کو آسان فرما، دعوت کی اس عظیم الشان محنت کی ہر طرح کے داخلی، خارجی، انفرادی، اجتماعی فتنوں، فساد و فسادیوں سے پوری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔